بغداد کی گلی ہوا میں نمی تھی، گلیاں سنسان تھیں اور پرانے مکانوں کی دیواروں پر چراغوں کی زرد روشنی ایسے لرز رہی تھی جیسے کسی انجانے خوف نے انہیں چھو لیا ہو۔ دور کئی کتے بھونک رہے تھے جیسے اس رات کے راز کو بھانپ گئے ہوں۔ انہی لمحوں میں شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کے ساتھ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے۔ قدموں کی چاپ دبی ہوئی تھی اور خاموشی اس قدر گہری تھی کہ لگتا تھا شہر سانس روک کر انہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک موڑ پر اچانک منظر بدل گیا۔ دیوار سے لگ کر ایک آدمی بیٹھا تھا، شراب کی بو، بکھرے ہوئے بال، میلے کپڑے، مگر سب سے خوفناک اس کی آنکھیں تھیں، سرخ پتھریلی اور جیسے کسی اندرونی طوفان سے بھری ہوئی۔ مریدوں کے چہرے پل بھر میں بدل گئے، کوئی نفرت سے رخ پھیرنے لگا، کوئی ناگواری سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سمجھ چکے تھے، ایک بدبخت، میخ خوار، ایک گناہ گار، ایک روندی ہوئی روح۔ لیکن اگلے لمحے سب کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ شرابی نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی گرد آلود آنکھیں سیدھی شیخ کی آنکھوں سے ٹکرائیں، اور پھر گلی میں ایک بھاری کپ کپاتی ہوئی آواز گونجی، یا عبد القادر، قادر ام غیر قادر۔ مرید چونکے، فضا میں ایک انجانا تناؤ بھر گیا۔ یہ کیسا سوال تھا؟ کس لہجے میں پوچھا گیا تھا؟ یہ گستاخی تھی یا کوئی پوشیدہ فریاد؟ شیخ نے نرمی سے مگر پورے یقین کے ساتھ کہا، قادر۔ وہ آگے بڑھنے لگے، مگر اچانک وہ آواز دوبارہ گونجی، اس بار زیادہ شدت، زیادہ تڑپ کے ساتھ، یا عبد القادر، قادر ام غیر قادر۔ مریدوں کے چہروں پر سختی آ گئی، ان میں سے کچھ کے ہاتھ بے اختیار ہتھیاروں کی طرف گئے، لیکن شیخ کے چہرے پر سنجیدگی اتر آئی، گہری، اسرار بھری، اور انہوں نے ایک بار پھر جواب دیا، بھلا قادر۔ گلی جیسے ساکت ہو گئی۔ پھر تیسری بار وہ شخص بول اٹھا، اس کی بار اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے، یا عبد القادر، قادر ام غیر قادر۔ یہ الفاظ گلی میں نہیں، دلوں کے اندر گونجے، اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ شیخ رک گئے، صرف رکے نہیں بلکہ آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئے، ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپ گیا، اور پھر وہ رو پڑے۔ مرید پتھر بنے کھڑے تھے۔ یہ کون سا راز تھا؟ یہ کون سا جملہ تھا جس نے شیخ جیسے جلیل القدر بزرگ کو رلا دیا؟ بالآخر ایک مرید نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، حضور وہ شخص کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آپ کیوں رو پڑے؟ شیخ نے سر اٹھایا، آنسو سے بھیگی ہوئی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور عظمت الہی کا ایک لرزہ بھی، اور پھر انہوں نے وہ حقیقت بتائی جو سن کر مریدوں کے دل کانپ گئے۔ تم نے اس کے سوال کو سنا مگر سمجھا نہیں۔ شیخ کی آواز بھاری ہو گئی۔ پہلی بار وہ پوچھ رہا تھا، کیا میرا رب مجھے اس ناپاک حالت سے نکال سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں وہ قادر ہے۔ مرید خاموش۔ دوسری بار وہ کہہ رہا تھا، کیا میرا رب اس لمحے مجھے اپنا مقرب بنا سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں وہ قادر ہے۔ گلی کی خاموشی مزید گہری ہو گئی، اور پھر شیخ نے وہ جملہ کہا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ لیکن تیسری بار وہ کہہ رہا تھا، کیا میرا رب ہماری جگہ بدل سکتا ہے؟ کیا وہ مجھے تمہاری جگہ اور تمہیں میری جگہ کھڑا کر سکتا ہے؟ اور میں اس لیے رویا۔ شیخ کی آواز لرزی، اگر رب چاہتا تو میں آج وہاں پڑا ہوتا اور وہ میری جگہ چل رہا ہوتا۔ ہدایت ہماری کمائی نہیں، یہ اس کا فضل ہے، اور جب کوئی ٹوٹا ہوا فقیر تمہیں یہ یاد دلائے تو دل رونے لگتا ہے۔ مریدوں کے دل دھڑکنے لگے۔ شرابی ہچکیوں سے رو رہا تھا، چراغوں کی روشنی جیسے کانپنے لگی، اور بغداد کی وہ تاریک گلی ایک لمحے کے لیے رب کی قدرت سے بھر اٹھی، کیونکہ وہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔